روشنی کو عربی میں نور کہتے ہیں۔ یہ روشنی دن کے وقت ہمیں سورج سے ملتی ہے اور رات کو ہم اسے مختلف لائٹ سے حاصل کرتے ہیں۔ جب یہ روشنی کسی مادے پر پڑتی ہے تو اس کی دوسری طرف اس مادے کے وجود کے برابر اندھیرا ہو جاتا ہے، جس کو ہم سایہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بلب جل رہا ہے اور ہم اس کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہمارے بیک سائڈ پر جو کہ روشنی نہ پہنچنے کی وجہ سے سایہ بن جائے گا، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سایہ اندھیرے کو کہتے ہیں اور سایہ کوئی اپنا وجود بھی نہیں رکھتا۔ اسی طرح جب ہم کسی ٹیوب لائٹ یا بلب کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کے شیشے کا سایہ نظر نہیں آتا، لیکن جیسے ہی ہم اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو ہمارا سایہ بن جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ لائٹ پہ لگے ہوئے شیشے ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں اور یہ سارے ایک ٹرانسپیرنٹی کا قاعدہ ہوتے ہیں، اور انسانی وجود جو کہ ثقیل و کثیف ہوتا ہے اور ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتا، اس لیے جب ان پر روشنی پڑتی ہے تو اس کا سایہ بن جاتا ہے۔ اب سایہ اندھیرے کو کہتے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اندھیرے کو ختم کرنے آئے تھے، تو بھلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے ہوا سے روشنی گزر جاتی ہے اور اس کا کوئی سایہ نہیں بنتا، کیونکہ ہوا ایک لطیف ہے اور اس وجہ سے اس کا سایہ نہیں بنتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک سورج اور چاند کے نور سے بھی زیادہ لطیف تھا، یعنی کائنات میں جتنے بھی نور اور روشنیاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود اقدس ان سب سے لطیف تھا، اسی لیے آپ کا کوئی سایہ نہیں تھا۔ اسی طرح مسجد نبی میں بھی گنبد خضرا کا کوئی سایہ نہیں ہے۔ وہ جو نور حق آپ کے اندر چمکتا تھا اور جس سے پوری کائنات روشنی لے رہی تھی، اس پر یہ روشنیاں بھلا کیسے غالب آ سکتی ہیں؟ آج لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے اوپر بحث کرتے ہیں۔ بھلا جس کے لیے یہ ساری کائنات سجائی گئی ہو، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری کائنات کا علم نہ دیا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیامت تک رونما ہونے والی تمام نشانیاں بیان فرما دی۔ بس جنہوں نے یاد رکھا اور جو بھول گئے وہ بھول گئے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو صرف قرآن ہی کافی ہے اور ہمیں کچھ اور پڑھنے کی ضرورت نہیں، تو میرا ان سے صرف ایک سوال ہے کہ یہ قرآن ہم تک کیسے پہنچا؟ کس نے ہمیں قرآن کا علم دیا؟ کس نے ہمیں بتایا قرآن کے بارے میں؟ جب قرآن پاک کی پہلی سورت نازل ہوئی جس کا نام سورہ العلق ہے، تب صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا ہے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو پہلے مانا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا حدیث ہوئی اور صحابہ نے اس پر لبیک کہا۔ اس لیے ہمیں ان باتوں میں پڑھ کر کبھی بھی اپنے ایمان کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہ فنا مصطفیٰ کے قدموں کی جگہ کو ہے اور نہ فنا کعبۃ اللہ کو ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اب اس پر بھی ایک دلیل دے دوں تاکہ پختہ ہو جائے عقیدہ۔ دلیل دے دوں، جہاں تاجدار کائنات کا روضہ اثر ہے وہ اس زمین کا حصہ ہی نہیں ہے، وہ جنت کا ٹکڑا ہے، وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ آپ جاتے ہیں کہ نہیں؟ وَمَا بَيْنَ مِنبَرِي وَبَيْتِي رَوْضَةٌ مِّن رِّيَاضِ الْجَنَّةِ، میرے آقا نے فرما دیا، اور یہ وہ حدیث ہے جو آج بھی سعودی عرب کے حکمرانوں نے لکھ رکھی ہے۔ ریاض الجنہ میں داخل ہو تو حدیث لکھی ہوئی ہے، اسے مٹایا نہیں جا سکا۔ جب روضۃ من ریاض الجنہ کو مٹایا نہیں جا سکا، اس خطے کو کیسے مٹایا جا سکتا؟ آقا نے فرمایا یہ میرا گھر، میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک کی جگہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، یہاں میرے آقا کی قبر انور بنی۔ قبر انور بنی تو حضور کی قبر انور بھی آپ کی اس دنیا کی زمین سے نہیں ہے۔ آپ کون سی مثلیت مسلیت کی باتیں کرتے رہتے ہیں؟